نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ صلوات ایسے پڑھیں جیسے صلوات والے ہیں، بآواز بلند صلوات۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں، نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، مجلس کا ماحول تھوڑا تھوڑا مہربانی کرے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ہلو بھی سرکار مہربانی کرو، تھوڑا تھوڑا اچھا سامنے آنا، خیر آ جاؤ ذرا، تو اسی میں اتنے آنا جائے، بسم اللہ سرکار اسی میں سامنے آ جاؤں۔ ابتدائی مجلس ہے، صلوات ایسے پڑھیں کہ جیسے صلوات والے ہیں، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد۔ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد کان اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یئس الذین کفروا، درود کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند آواز صلوات پڑھے مولا اللہم اجازت ہے۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد اور وہوہ زیادہ ہو، مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر بطول راضی ہو۔ میری بات سمجھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تھے پھر بھی محمد و آل محمد کا ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا۔ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر کے محتاج۔ میری بات سمجھ رہے سر؟ ادب کے دو چار جملے۔ آج جناب میسم تمار کی بھی شہادت کا دن ہے، تو میں نے دو جملے سرکار میسم کے بھی پڑھنے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے خم غدیر کے میدان میں۔ مجھے یہ بتائیں خم غدیر میں کوئی کافر تھا؟ یار بولو نا، میری گل تو سمجھ آتی پی ہے نا، آواز صحیح آتی پی ہے نا، تو جی آتی پی نا، تو تھوڑا تھوڑا بولنا پتہ لگے اپنے انہیں ادھروں نہیں آئے۔ میری بات سمجھے سر؟ خم غدیر میں کوئی کافر تھا؟ یار بولو تو صحیح نا، یار پریشان ہو کے بیٹھ گئے، مجلس کی ابھی تو ابتدا ہے، آپ پریشان ہو۔ اچھا یہ بتائیں بھائی جان کیڑا سپیکر والا، ذرا تھوڑا جی کو کٹ کر، یار مہربانی کر کو کٹ کر تھوڑی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ بتائیں غدیر میں کوئی کافر تھا؟ بابا جی غدیر میں کوئی کافر تھا؟ نہیں نا۔ اب یہ سیف الملوک نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ ارشاد ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا۔ راجہ صاحب اگر آپ چپ رہے تو مجھے دکھ ہوگا۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ غدیر میں کافر کوئی تھا نہیں، اب کافر مایوس کیسے ہو گیا؟ میں اب جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ 17 ربیع الاول کو
मुस्तफ़ा मक्के में आए, काफिर मायूस नहीं हुआ। जंग बदर में गए, काफिर मायूस नहीं हुआ। जंग ओहद में गए, काफिर मायूस नहीं हुआ। जंग हुनैन में गए, काफिर मायूस नहीं हुआ। जंग खैबर में गए, काफिर मायूस नहीं हुआ। नमाज का हुक्म दिया, काफिर मायूस नहीं हुआ। रोज़े का हुक्म दिया, काफिर मायूस नहीं हुआ। हज का हुक्म दिया, काफिर मायूस नहीं हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया, काफिर मायूस नहीं हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाया, काफिर मायूस नहीं हुआ। जेल वालों, काफिर कब मायूस हुआ? जब खुम्मे गदीर के मैदान में मोहम्मद ने हैदर का हाथ पकड़ के कहा, मान कौन सा मौला हो? फहाजा अली जन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। राजा साहब जुमला ज़ाया होगा, मुझे कब्र तक अफसोस होगा। जो ही हैदर की विलायत का ऐलान किया, काफिर मायूस हो गया। अब मैं कहने पे मजबूर हूँ कि जो भी अली के फजाइल में अरे परेशान होता है, वो कोई हो या ना हो, गदीर का काफिर जरूर होता है। मेरी बात समझिए सरकार, मौला आपको सलामत रखे यार क्या कहने आपके सुनने के साथ। मेरी बात समझ आई सरकार? जो अली अलैहिस्सलाम के वो स्पीकर वाला किधर गया किबला इनू कोई इको कट करे और यार स्पीकर इको कट कर सोना, मैं कड़ी नात पढ़नी है भाई। मेरी बात समझ नहीं सरकार? जुमला जो अली के फजाइल सुनकर बंदे परेशान हो जाएं। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा फाजिल हुसैन अलवी शहीद फरमाया करते थे कि अली की जो मोहब्बत है वो बाप की विरासत नहीं, माँ की शराफत है। मेरी बात समझ नहीं सरकार? भाईजान अली जन वलीउल्लाह है तो सब कुछ है। अगर अली जन वलीउल्लाह नहीं तो किसी का डैडी भी जन्नत में नहीं जा सकता। अच्छा ये बताएं, बंदे बड़े सियाने हैं, मोटरसाइकिल के आगे लिखा हो या अली मदद, शियों की ऐसी बात नहीं। गाड़ी के आगे ये लिखा हो या अली मदद, शियों। घर के आगे लिखा हो या अली मदद, शियों। मस्जिद के आगे लिखा हो या अली मदद, शियों। मैंने एक मौलवी का कंधा हिला कर कहा कर जन्नत के दरवाजे पे भी यही लिखा हुआ। भाईजान जन्नत भी फिर हमारी है ना। रसूल खुदा फरमाते जब मैं मेराज पर गया तो जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली जन वलीउल्लाह। मैंने कहा मेरे अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद तेरी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह रिसालत मेरी है, ये अली जन वलीउल्लाह का मकसद क्या है? आवाज़ कुदरत है मेरा हबीब, बेशक तौहीद मेरी है और रिसालत तेरी है, मगर जब तक अली जन वलीउल्लाह ना हो ना तौहीद बचती है ना रिसालत बचती है, ना तौहीद बचती है ना अली जन वलीउल्लाह है तो सब कुछ। अली जन वलीउल्लाह नहीं। अच्छा ये बताएं कि आदम किसका खलीफा था? अल्लाह का खलीफा है ना जी। आदम किसका खलीफा है जी? अल्लाह का। चाचा एवं गल आदम है अल्लाह का खलीफा। आदम ने कहा को मेरा भी खलीफा होना चाहिए। आदम ने शीस को खलीफा बनाया, शीस ने शबान को बनाया, शबान ने मुजल्लस को बनाया, मुजल्लस ने महूब को बनाया। जो बंदे परेशान है अल्लाह करे परेशानी में इजाफा हो। आदम ने शीस को बनाया, शीस ने परेशान को। बंदे परेशान इसलिए हो जाते हैं कि बंदे कहते हैं कि यार मौलवी मिंबर पे आ गए, क्योंकि बंदे मौलवियों से बड़े परेशान होते हैं। मगर मौलवियों को सुनना चाहिए ताकि पता चले कि ये परेशान करने के लिए नहीं आया, ये अली की विलायत सुनाने के लिए आया। मेरी बात समझ? आदम ने शीस को खलीफा बनाया, शीस ने शबान को बनाया, शबान ने मुजल्लस को बनाया, मुजल्लस ने महूक को बनाया, महूक ने गुसैमसा को बनाया, गुसैमसा ने अदरीस को बनाया, अदरीस ने नाखूर को बनाया, नाखूर ने लमक को बनाया, लमक ने मलक को बनाया, मलक ने नूह नबी को बनाया, नूह ने साम को बनाया, साम ने असामर को बनाया, असामर ने बड़ी शाशा को बनाया, बड़ी शाशा ने याफस को बनाया, याफस ने बर्रा को बनाया, बर्रा ने जफीसा को बनाया, जफीसा ने इमरान को बनाया, इमरान ने ताखूर को बनाया, ताखूर ने तारक को बनाया, तारक ने इब्राहीम को बनाया, इब्राहीम ने इस्माइल को बनाया, इस्माइल ने इसहाक को बनाया, इसहाक ने याकूब को बनाया, याकूब ने बशरिया को बनाया, बशरिया ने शुएब को बनाया, शुएब ने मूसा बिन इमरान को बनाया, मूसा बिन इमरान ने यूशा को बनाया, यूशा ने दाऊद को बनाया, दाऊद ने सलमान को बनाया, सलमान ने आसल बरखिया को बनाया, असल बरखिया ने जकरिया को बनाया, जकरिया ने ईसा को बनाया, ईसा ने शमौन को बनाया। ये चलते चलते हजरत अब्दुल मनाफ आए। अब्दुल मनाफ जो थे उन्होंने हाशिम को बनाया, हाशिम जो थे
انہوں نے عبد المطلب کو بنایا، عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو بنایا، ابو طالب کے پاس جتنی وصیتیں تھیں وہ سب محمد کو دے دی۔ خم غدیر کا میدان ہے، سب صحابی کھڑے ہوئے ہیں، ان میں یعنی بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جناب محمد مصطفیٰ نے حیدر کرار کا ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے رسول مسکرا کر فرماتے ہیں اے صحابہ میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے ہر وہ بات مانی جو صرف تم نے سنی تھی، تم نے دیکھی نہیں تھی۔ آج ہے تکمیل دین، آج کے دین مکمل ہونا ہے، آج تمہیں وہ ہر چیز دکھاؤں گا۔ ایک صحابی کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ کیسے دکھائیں گے؟ آدم چلا گیا، شیش چلا گیا، شبان چلا گیا، مجلد چلا گیا، حیقوب چلا گیا، یعقوب چلا گیا، ابراہیم چلے گئے، موسیٰ چلے گئے، عیسیٰ چلے گئے، آپ کیسے دکھائیں گے؟ مجھے اس ممبر کی قسم ہے میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، میں پرواز کر کے جاتے جملہ پڑھتا، پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے جو میں نے کتاب میں جملہ پڑھا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے حیدر کرار کا ہاتھ بلند کیا، رسول مسکرا کر فرماتے ہیں جس نے آدم کو دیکھ رہا ہے وہ علی کو دیکھے، جس نے شیش کو دیکھ رہا ہے وہ علی کو دیکھے، جس نے نوح کو دیکھ رہا ہے وہ علی کو دیکھے۔ اور خبردار میرے جانے کے بعد یہ نہ کہنا محمد چلے گئے، جس نے محمد کو دیکھ رہا ہے وہ علی کو دیکھے، جس نے محمد کو دیکھنا ہے۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا۔ خم غدیر جس طرح عشرہ محرم الحرام کروانا واجب ہے، اسی طرح خم غدیر کا جشن کروانا واجب ہے۔ ہر بات پر سمجھوتا کرنا، علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ ولایت علی علیہ السلام میری ماشاءاللہ 18-19 کتابیں جو میں نے لکھی ہیں، جس میں 6-7 کتابیں میں نے ولایت پہ بھی لکھی ہیں۔ میری بات سمجھے نہیں سکتی؟ جس محمد کی وجہ سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت بچتی ہے، اسی محمد کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اگر تو نے علی ولی اللہ نہ پہنچایا تو نے میری رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا۔ اے مولوی تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جب علی ولی اللہ کے بغیر رسول کا گزارا نہیں تو غلام رسول کا گزارا کیسا؟ جہاں دیکھو علی ولی اللہ شیعہ۔ میری بات سمجھے؟ اس لیے ولایت ہے، 10 بندے پڑھنے والے ہیں تو کم از کم 5 بندوں سے علی ولی اللہ سے۔ اور جس نبی کی زلفوں کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، جو نبی جس گلی سے گزر جائے اللہ اس گلی کی قسم اٹھاتا ہے۔ جب حیدر کرار کی ولایت کا جو ہی نام آیا اللہ کا لہجہ بدل گیا۔ اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ نہ کیا تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آج کل بڑا عجیب نظام ہے جی، آج کل ہم کہنا یا علی مدد، آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ میں انگلینڈ میں پڑھا تھا قبلہ، تو میں نے ایک مولوی نہیں مولوا اڈی موٹی گردن ہوں، میں نے کہا جی یا علی مدد، آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام۔ میں نے کہا بھائی جان آپ نے یا علی مدد کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتا پہلے کہنا چاہیے السلام علیکم، پھر کہنا چاہیے یا علی مدد۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر یا علی مدد کہہ کے میں نے دیکھا ہے آپ سلام کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ اور یار علی کے فضائل میں بولا کرو بھائی جان، کیونکہ علی کے فضائل میں بندوں کے شجرے پڑے جاتے ہیں۔ سید شہباز قلندر فرماتے ہیں کہ میں قلندروں کا بادشاہ بن گیا، علم و عرفان کی منزلیں طے کر گیا، مگر اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اگر میں قلندر جنت میں جاؤں گا تو صرف علی ولی اللہ کی وجہ سے جاؤں گا۔ یہ کون قلندر کہہ رہا ہے جس کا اصل نام شاہ حسین ہے، ان کے والد کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا ہے، کبیر الدین شمس الدین کا بیٹا ہے، شمس الدین نور شاہ کا بیٹا ہے، نور شاہ ہادی شاہ کا بیٹا ہے، ہادی شاہ مہدی
مہدی شاہ کا بیٹا ہے، مہدی شاہ محمود شاہ کا بیٹا ہے، محمود شاہ محمد ثانی کا بیٹا ہے، محمد ثانی اسماعیل ثانی کا بیٹا ہے، اسماعیل ثانی محمد اول کا بیٹا ہے، محمد اول اسماعیل اول کا بیٹا ہے، اسماعیل اول حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، مولا جعفر صادق مولا باقر کے بیٹے ہیں، مولا باقر امام سجاد کے بیٹے ہیں، امام سجاد امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، ہاشم عبد المناف کے بیٹے ہیں، عبد المناف قصہ کے بیٹے ہیں، قصہ کلاب کے بیٹے ہیں، کلاب مرہ کے بیٹے ہیں، مرہ لوی کے بیٹے ہیں، لوی غالب کے بیٹے ہیں، غالب فہر کے بیٹے ہیں، فہر نظر کے بیٹے ہیں، نظر مزر کے بیٹے ہیں، مزر ادران کے بیٹے ہیں، ادران قرآنہ کے بیٹے ہیں، قرآنہ مدکہ کے بیٹے ہیں، مدکہ الیاس کے بیٹے ہیں، جو بندے پریشان بیٹے ہیں، الیاس حمل کے بیٹے ہیں، حمل کدار کے بیٹے ہیں، کدار اسماعیل کے بیٹے ہیں، اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ وہ بنو امیہ کے بچے ہوئے نجس ٹکڑوں پہ پلنے والے، تمہیں شرم نہیں آتی جب علی جن ولی اللہ کے بغیر ارے کلندر جنت میں نہیں جا سکتا تو تیرا کوفے کا قضائی جنت میں کیسے چلا سکتا؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق 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 زبان کے ساتھ دل بولا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ میں جملہ پڑھ، علی جن ولی اللہ ہے تو سب کچھ۔ سید شہباز کلندر کے مرید تھے بودلہ بہار، بابا جی ہے تھے نا، میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ کلندر سنو۔ بودلہ سے کسی بندے نے پوچھا کلندر کا مقام کیا ہے؟ بودلہ مسکرا کر فرماتا ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی کلندر نہ ہوتا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی کلندر نہ ہوتا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا جب علی جن ولی اللہ کے بغیر کلندر کا گزارا نہیں ہوتا تو بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والوں کو۔ علی جن ولی اللہ ہے تو سب۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جب بندہ مرتا ہے نجس کیوں ہو جاتا ہے؟ قبلہ جنت بھی انشاءاللہ دوسری اسٹیج سیٹری ہوگا کیوں؟ اچھا یہ بتائیں جب بندہ مر جاتا ہے بابا جی تو بندہ نجس کیوں ہو جاتا ہے؟ میرے استاد فاضل علوی شہید ایک جملہ پڑھ دے ہوں سن، وہ آندے ہوں سن کہ جڑا بندہ علی دے فضائل چ شک کردا ہے نا ان دی امی چ بھی شک ہے تے ان دے ابے چ بھی شک۔ میری بات سمجھ سکتا؟ اور علی جن ولی اللہ ہے تو سب کچھ، علی جن ولی اللہ نہیں تو۔ اچھا جب بندہ مرتا ہے نجس کیوں ہو جاتا ہے؟ روح نکل جاتی ہے۔ میں جیلم کے زیرک لوگوں میں جملہ پڑھ رہا ہوں، میں نے مدینے میں جا کے تو پڑھنا کوئی نہیں، آپ کے سامنے پڑھنا، روح نکل گئی نجس ہو، جو ہاتھ لگائے قبلہ وہ بھی نجس۔ ایسا ہی ہے نا، میری گل دی تو سمجھ آنی پئی ہے نا، جو ہاتھ لگائے چاچا جی وہ بھی نجس، ایسا ہی ہے نا۔ علی جن ولی اللہ ہر عبادت کی روح ہے۔ علی جن ولی اللہ ہر عبادت کی روح ہے۔ اگر علی جن ولی اللہ نہیں، میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل جملہ پڑھا کرتے تھے، اگر علی جن ولی اللہ نہیں تو پھر عبادت انجی یہ کہ سائیکل نو سٹینڈ تے کھلار کے انہوں چلائی جو۔ علی جن ولی اللہ کی وجہ سے عبادت کرو۔ کتاب کا نام ہے الاعتقادات، شیخ صدوق کی کتاب۔ اس میں چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کس بات کا فخر کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں مجھے اس بات کا فخر نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، مولا فرماتے ہیں مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں علی جن ولی اللہ پڑھتا ہوں۔ میں آج کل بڑے بڑے صدقے کھا کھا کے حجت بنے ہوئے ہیں، حجت۔ آپ کو پتہ ہے حجت کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے جی میں نے 500 صفحے کتاب لکھی کو 500 کتابیں پڑھنی ہیں تو لکھ دی۔ 4 کتابیں ہیں بابا جی کتب اربع کی شیعوں جو فقہ پہ لکھی گئی تھی آئمہ کے بعد۔ پہلی کتاب ہے الکافی، دوسری ہے من لا یحضر فقیہ، تیسری ہے الاستبصار، چوتھی ہے تہذیب الاحکام۔ الکافی لکھنے والے کا نام ہے شیخ جعفر محمد بن یعقوب کلینی، 250 ہجری میں پیدا ہوئے تھے،
امام حسن عسکری کا، انہوں نے 20 سال میں 16,000 حدیث جمع کی، جمع کر کے ایک کتاب کا نام رکھا الکافی، جس کے 3 حصے ہوئے، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی۔ اس کے بعد کتاب لکھی گئی تھی من لا یحضر الفقیہ، جو شیخ صدوق نے لکھی تھی۔ ان کے والد ہے علی بابویہ۔ علی بابویہ وہ ہے جو بہت بڑے محدث گزرے، جن کو امام زمانہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے جو صدوق ہوگا۔ تیسری کتاب ہے الاستبصار، چوتھی ہے تہذیب الاحکام۔ دونوں کو لکھنے والے ہیں شیخ توسی، شیخ طاف شیخ۔ اصول کافی کی باب حجت میں لکھا ہوا ہے، آج کل بندے مولویوں کو بھی حجت کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا صادق فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق۔ امام فرماتے حجت اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق نہ ہو پھر بھی ہو، اور مخلوق کے درمیان ہو۔ کیا کوئی ایسا مولوی تھا جو آدم سے پہلے تھا؟ صرف حجت اللہ معصومین ہے۔ میری بات سمجھ آئی سرکار میں جملہ پڑھا؟ اچھا بندہ نجس کیوں ہو جاتا ہے جی؟ روح نکل جائے۔ تو اس لیے ہر عبادت کی روح ہے۔ 10 منٹ میرے رہ گئے، میں نے اس 10 منٹ کے اندر میں نے جملہ پڑھنا اور آپ سے اجازت ہے۔ علی ولی اللہ کا پرچار کرنا محمد پر بھی واجب تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ نماز قبول کروانا چاہتے ہو تو علی ولی اللہ پڑھو، روزہ قبول کروانا چاہتے ہو تو علی ولی اللہ پڑھو، حج قبول کروانا چاہتے ہو تو علی ولی اللہ پڑھو۔ اور بھائی علی ولی اللہ ہے تو سب کچھ، علی ولی اللہ نہیں تو کسی کا ڈیڈی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بندے کہتے ہیں جی آپ علی علی کرتے رہتے ہیں، علی کے علاوہ کائنات میں کچھ ہو تو ہم کریں نا میری بات۔ میری بات سمجھیں سرکار؟ علی ولی اللہ کا پرچار میثم تمار نے سولی پہ بھی کیا ہے۔ آج میثم کی شہادت ہے نا جی، تو اس لیے میں نے کہا جی ایک میثم کا جملہ بھی پڑھ دوں سرکار۔ قبلہ میری بات سمجھیں، دیکھیں میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ بندے واہ واہ نہیں کرتے ممبر چھوڑنے نہیں۔ دیکھیں ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے وہ داد نہیں، ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد ہے علی کی ولایت کا پرچار۔ بھائی جان وہ مجلس نہیں، وہ مجلس جس میں علی نہیں۔ علی کی ولایت کا اقرار اگر علی کی ماں نہ کرے، اور بھائی جان ان کا گزارا نہیں تو ہماری ماں کا گزارا کیسے ہوگا؟ میثم تمار نے علی ولی اللہ کا پرچار کیا۔ ہائے دیکھیں میری بات سن، ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا علی علیہ السلام چاہتے۔ کالے کپڑے پہنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، بندہ کردار سے شیعہ ہوتا۔ جو بندہ ماں کو گالی نکالتا ہے وہ مدینے بھی دفن ہو جائے انشاءاللہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں مجھے بانی نے بلایا جی، میر شاہ نے ادھر سے انگلینڈ سے فون کیا کہ آپ نے مجلس پڑھ دی، میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا۔ مجھے شاہ جی کہیں جی الوی صاحب نیاز کوئی نہیں جاؤ، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں لاہور جا سکتا ہوں نا۔ بھائی جان سیر پھاڑ کے بہ گئے خیر تو ہے نا، تو مولا تو سلامت رکھے ہی یہ ہوں ایویں ہی ہے۔ ویسے میری بات سمجھ، میں یہاں سے جا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں چاچا جی بابا جی کہ میں یہاں سے جا سکتا ہوں۔ مجھے ایک بات کا جواب دے، اگر قبر میں علی نے کہہ دیا کہ تو کون ہے؟ اے کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، بندہ کردار سے شیعہ ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں جو تمہیں ایمان بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہیں لے جا سکتا وہ تمہیں جنت میں کیسے لے کر جائے؟ جو بندہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے وہ حسین کا کچھ نہیں ہے۔
مولا علی علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا مولا میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، مولا فرماتے تو اپنے باپ کے آگے تو نہیں چلتا۔ جو اپنے باپ کے آگے چلے اللہ اسے رزق چھین۔ ہمارے گھر سے گانے کی نہیں، اللہ کے قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ ہماری عورتیں زہرا کی کنیزیں ہندا کی نہیں۔ بابا بندہ حلیے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ باہر کے ملکوں میں جاتے بندے کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، ہمارا حلیہ ایسا ہے۔ تو بھائی جان منکر نکیر بھی بڑے سیانے ہیں، جب بندہ قبر میں جائے گا وہ شکل سے پہچان لیں گے یہ علی کو مانتا ہے یا کسی اور کو مانتا ہے۔ ایسا حلیہ ہونا چاہیے کہ جب ہم چلیں تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے، رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہو۔ میری بات سمجھے بھائی، امام زمانہ کو آپ جیسے یا میرے جیسے شیعہ نہیں چاہیے، امام کو ابو ذر اور میثم جیسے شیعہ۔ بابا جی وہ کون سے شیعہ تھے جو سورج روک لیتے تھے؟ ہمارے رکنے سے ڈیبو نہیں رکتی۔ وہ کون سے شیعہ تھے جو سورج کو اشارہ کرتے رک جاتے؟ ہمارے رکنے سے ڈیبو نہیں رکتی۔ پانچویں امام فرماتے جس کی زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی۔ میری بات سمجھ، میں بڑا پریشان، میں جب دیکھتا ہوں نا، دیکھیں ممبر ہے، یہاں پہ مولا علی کے 18 بیٹوں کا نام ہمیں بتانا چاہیے، یہاں پہ مولا حسن کے بیٹوں کا نام بتانا چاہیے، یہاں پہ مولا حسین کے بیٹوں کا نام بتانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ممبر ہے کہ جس کی شاخ نجف سے آتی ہے۔ بس اچھا یہ مجھے بتائیں، اور میں جملہ میثم کا پڑھ کے ممبر چھوڑ، اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ چاچا جی تھوڑا جو بولے آج کہ تھے بولنا گناہ چڑھ دینے، ٹھیک ہے؟ میں نے دسو سلمان نے کدی تلوار چکی؟ ابو ذر نے، مقداد نے نہیں نا۔ بندے کہتے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں نے الحمدللہ 200 صحابہ کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے جو چھپنے والی ہے، اس میں اس کا میں نے نام رکھا ہے فضائل صحابہ، کیونکہ صحابی عرش پر ہو تو عرش کا تارہ ہوتا ہے، زمین پر ہو تو بصیرت کا منارہ ہوتا ہے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو ہمارا ہوتا ہے، جس چیز پر بطول راضی ہے اس کی نالین ہمارے سر کا تاج ہے۔ میری الحمدللہ 14 معصومین کی فضیلت پہ کتاب چھپ رہی ہے، 700 صفحے کی کتاب ہے، جس میں میں نے مولا علی کے بیٹوں پہ میں نے بڑی ماشاءاللہ شرح لکھی ہے اور آرٹیکل بھی لکھی ہے۔ بندے کہتے ہیں علی کے بیٹوں کا نام تو یعنی سے ملتا ہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ علی کے بیٹوں کا نام وہی تھا جو محمد نے رکھا تھا، اور علی کے بیٹوں کا نام ان سے اس لیے نہیں مل سکتا، اور جب علی جو ولی اللہ پڑھنے والا ان کے نام پہ بیٹوں کا نام نہیں رکھ سکتا تو علی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور میں منبر پہ بات کر رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ جو کہتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا، بندے کہتے ہیں نا جی، کتاب کا نام ہے الارشاد علامہ شیخ مفید کی، تنبیہ الاشراف علامہ شافی کی، بہت بڑے محدث اہل سنت کی، دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جسے ابو بکر کہا جاتا ہے اس کا اصل نام محمد الاصغر ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹے کا نام عمر تھا، عمر نہیں تھا، عمر تھا، عمر اطرف۔ اور جسے عثمان کہتے ہیں اس کا نام عثمان نہیں تھا، اس کا نام حضرت عمران تھا۔ اور الحمدللہ میری کتاب سرکار چھپ رہی ہے، میں نے مومنین کے لیے وہ لکھی ہے تاکہ پتہ چل جائے یعنی اور ہیں، ہم اور ہیں۔ اچھا جی سلمان نے کبھی تلوار اٹھائی؟ ماشاءاللہ کافی مجمع بیٹھا ہے یار۔ کبھی ابو ذر نے اٹھائی؟ چاچا ہاتھ کھول کے بوی۔ مقداد نے اٹھائی؟ لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ لوگ ان سے کیوں ڈرتے تھے جب تلوار نہیں اٹھائی؟ ہیں جی ان کے پاس کوئی ایٹمی میزائل ہیں جی، کوئی کلیشن کوپیں تھی، ان سے ڈرتے کیوں تھے؟
ان سے اس لیے ڈرتے تھے کہ ان کا کردار اتنا عظیم تھا. میری بات سمجھے؟ ان کا کردار اتنا عظیم تھا. آج شہادت عیسی میں تمہار کی، اس لیے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایسا شیعہ بن جیسے علی چاہتا ہے، جب تو بولے تو پتہ چلے علی کا شیعہ بول رہا ہے. جب تو چلے تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ علی کا شیعہ چل رہا ہے اور علی کا شیعہ بول رہا ہے. اور ایسی تمہاری گفتگو ہونی چاہیے کہ ہر وقت تم علی علی کرو، اور کسی کی غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سب اکٹھے بیٹھ جائیں، اکٹھے بیٹھ کر تم علی علی کیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے ہماری خلقت کا صرف ایک ہی موجب ہے، ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سبب ہے کہ ہم 14 کے فضائل بیان کیے. اپنے گھر میں بیٹھ کر رشتہ داروں کی غیبتیں نہ کریں، ہم رشتہ داروں کے فضائل بیان نہ کریں. ہم آپس میں بیٹھ کر کہیں کہ علی اصغر کون تھا، علی اکبر کون تھا، امام سجاد کون تھے، حضرت عمران کون تھا. میں جو مصر کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. سرکاری امیر المومنین نے ایک دفعہ کہا تھا میثم، جس کی آج شہادت ہے، میں اسی کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. آج ہے 22 جولائی 22 ذی الحج سن 2022. 22 2 اور 2 4 4 اور 4 8 4 اور 4 8 8 اور 4 12. ایسے ہے نا بابا جی؟ 12 کی ولایت کا پرچار جس کی زبان سے نکلتا ہو، شریعت میں اسے میثم تمار کہتے ہیں. مولا نے کہا میثم، کہا جی مالک میثم. میں نے اسی جملے پہ منبر چھوڑنا. فرمایا تجھے اس کھجور پہ لٹکایا جائے گا. کہا مولا میرا قصور کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تیرا قصور یہ ہے کہ تیری سیرت میں لوگوں کو علی نظر آتا ہے، تو علی جن ولی اللہ کا پرچار کرتا ہے، تو علی علی کرتا ہے. میثم تمار نے کہا مولا یہ بات ہے. اب یہ ہے بابا جی علی کا شیعہ. میثم تو تمار اس کھجور کے قریب آتا، اس کا ایسے طواف کرتا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. کہتا جلدی جلدی جوان ہو جا کہ ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے. کھجور جوان ہو گئی. ابن زیاد کا دور آیا. ابن زیاد نے کہا میثم، کہا کیا ہے؟ کہا علی کو چھوڑ دے. کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہا میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا. میثم کے چہرے پہ جلال آیا. میثم نے کہا خاموش، ارے اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا. یہ ہے علی کا شیعہ. پھر میں تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا. میثم مسکرا کر فرماتے ہیں جو کرنا ہے کر لے، مگر ابو طالب کے شریف بیٹے نے یہ بھی کہا تھا کہ ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا. قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا. میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا کیونکہ میں تیرے مولا کا کبھی فرمان پورا ہونے نہیں دوں گا. میثم تمار مسکرائے. مسکرا کر کہتے خاموش، ارے تقدیر کا مالک تو نہیں ہے. تقدیر کا مالک کل بھی علی تھا، تقدیر کا مالک آج بھی علی ہے. 600 سال پرانے محدث کی کتاب سے میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. میثم تمار کے ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی، کان کٹ گئے. میثم تمار سولی پہ آ گیا. میثم نے کہا جب سب کچھ کٹ گیا ہے ابھی میری زبان تو ہے نا. میثم تمار نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں میرے قریب آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں. میرا علی رجتوں والا ہے، حملوں والا ہے، عجیب دولت والا ہے، قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا ہے، عین اللہ ہے، کرم اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، عزت اللہ ہے، عظمت اللہ ہے، کعبے کا گھر ہے، بطول کا شوہر ہے، اللہ کا خانہ دار ہے، فرشتوں کا استاد ہے، محمد کا داماد ہے. آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں. میرے علی نے مجھے کہا تھا میں آدم کا علم ہوں، نوح کا فہم ہوں، ابراہیم کی خلت ہوں، اسماعیل کی طاقت ہوں، اور جو مجھے مانتا ہے وہ سلمان بنتا ہے، جو نہ مانے وہ کل بھی شیطان، وہ آج بھی وہ کل بھی شیطان، وہ آج بھی شیطان ہے. آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میرا علی کیا ہے. میثم تمار نے کہا مجھے مولا نے بلا کر کہا تھا کہ پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام المدوم ہے، چوتھے کا نام ارکلون ہے، پانچویں کا نام حیفہوف ہے، چھٹے کا نام اجمع ہے، ساتویں کا نام عروس ہے. آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں. میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا تانبے جیسا ہے، تیسرے کا
مدم ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا چاندی جیسا ہے، چھٹے کا سبز یاقوت جیسا ہے۔ آؤ تمہیں علی کا شیعہ بتائے۔ میر سمیت تمار نے کہا میرے مولا نے مجھے کہا تھا ساتویں آسمان کے اوپر ایک اتنا لمبا خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور ساتواں آسمان ہے، اس کے اوپر مقام معروضہ ہے، اس کے اوپر جنت الماوا ہے، اس کے اوپر حجاب حمد ہے، اس کے اوپر حجاب مجد ہے، اس کے اوپر حجاب جبروت ہے، اس کے اوپر حجاب عزت ہے، اس کے اوپر حجاب کرامت ہے، اس کے اوپر ہے وہ کرسی، اس کرسی کے اوپر ہے وہ عرش مولا۔ ابن زیاد کہتا ہے جتنے مرضی آج علی کے فضائل بیان کر، مگر تیری علی کا یہ کبھی فرمان پورا نہیں ہوگا کہ میں تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان کاٹوں گا۔ بھی سب نے کہا لوگا آج تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے کہا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ جب 7 بندوں کی اصل ولدیت بتائی، ابن زیاد کہتا ہے یہ تو میری بھی بتا دے گا، کہتا ہے اس کی زبان کاٹ دو۔ جو ہی زبان کٹ گئی، کٹی ہوئی ڈلی سے آواز آئی علی کل بھی سجادہ